السلام علیکم تمام سننے اور دیکھنے والوں کو۔ شہزادی گلبنش ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ملک فارس کی شہزادی گلبنش ایک زولال نامی جن کے ہتھے چڑھ گئی۔ اس جن نے اسے اپنے محل میں قید کر دیا۔ بادشاہ نے اعلان کیا کہ جو میری بیٹی گلبنش کو آزاد کروا کر لائے گا اس سے میں اس کی شادی کروا دوں گا۔ اس پر ایک بہادر نوجوان زین شہزادی کے سلسلے میں اپنے والد سعد بن اخلاق سے مشورہ کرنے لگا۔ زین کا کہنا تھا کہ وہ شہزادی گلبنش کو زولال نامی جن کے قید سے آزاد کروانا چاہتا ہے۔ یہ سن کر اس کے باپ سعد بن اخلاق نے اسے بہت سمجھایا کہ وہ ایسا ارادہ نہ کرے، کیونکہ زولال جن بہت طاقتور جن ہے۔ وہ کبھی بھی شہزادی کو نہیں چھوڑے گا، کیونکہ وہ شہزادی پر عاشق ہے اور شہزادی کو اپنی بیوی بنانا چاہتا ہے۔ لیکن زین نے ضد کی تو اس کے والد نے کہا کہ شہزادی کو آزاد کرانے میں پرستان کی پری زویا اس کی مدد کر سکتی ہے، کیونکہ وہ بہت رحم دل ہے اور انسانوں کے لیے اپنے دل میں بہت محبت رکھتی ہے۔ زویا تمام محل کے بارے میں جانتی ہے، کیونکہ وہ زولال جن کی رانی کی کنیز ہے۔ وہ تمہاری ضرور مدد کرے گی۔ سعد بن اخلاق بہت پہنچا ہوا عالم تھا۔ اس نے اپنے علم کے زور پر زین کو پرستان پہنچا دیا۔ اپنے باپ کے کہنے پر پرستان میں زویا پری کو ڈھونڈا اور اس سے ملا۔ زویا پری نے اسے بتایا کہ شہزادی گلبنش محل میں نہیں ہے، کیونکہ اگر وہ ہوتی تو مجھے ضرور علم ہوتا۔ لیکن زویا پری سے کہنے لگا کہ اس کے باپ کے علم کے مطابق شہزادی گلبنش اسی محل میں ہے۔ سعد بن اخلاق کا نام سن کر زویا پری خاموش ہو گئی۔ کچھ دیر سوچنے کے بعد وہ زین کو گھر میں ہی چھپنے کو کہنے لگی، تاکہ کچھ دنوں میں اس بات کا سراغ لگایا جا سکے کہ اگر گلبنش اس محل میں موجود ہے تو وہ ہے کہاں۔ زویا پری نے بہت زیادہ تگ و دو کی اور آخر کار اسے معلوم ہو گیا کہ شہزادی کو زولال جن نے پھول بنا دیا ہے، کیونکہ ہر رات زولال جن محل کے باغ میں جاتا ہے اور ایک پھول کو شہزادی گلبنش کہہ کر پکارتا ہے اور کہکے لگاتے ساتھ ہی کہتا ہے، شہزادی دیکھا نا، تمہیں پھول بنا کر میں نے گھاٹے کا سودا نہیں کیا، تمہیں کبھی بھی کوئی نہیں ڈھونڈ سکے گا۔ زین یہ سب سن کر بہت پریشان ہوا کہ وہ زولال جن کا مقابلہ کس طرح کرے گا اور شہزادی گلبنش کو پھول سے شہزادی دوبارہ کس طرح بنائے گا۔ وہ زویا پری سے کہنے لگا کہ اسے مدد درکار ہے۔ اس کے والد سعد بن اخلاق کو فوری پرستان لے آئے تو پھر اسے اس مسئلے کا حل معلوم ہو سکتا ہے۔ زویا پری پہلی فرصت میں سعد بن اخلاق کو پرستان لے کر آئی۔ سعد بن اخلاق اپنے علم کے زور پر بتانے لگا کہ زولال جن کی جان بھی کسی پھول میں ہی ہے۔ زین نے پوچھا کہ اسے اس پھول کا کس طرح پتہ چلے گا، کیونکہ باغ میں تو بہت سارے پھول ہیں۔ تو سعد بن اخلاق نے جواب دیا کہ ہر چاند کی 14ویں رات کو جب چاند نصف شب کی وقت عروج پر ہوتا ہے تو اس کی روشنی میں اس باغ میں جو پھول بھی بہت زیادہ چمکے گا، اسی پھول میں زولال جن کی جان ہے۔ زولال جن کے مرتے ہی شہزادی گلبنش بھی پھول سے دوبارہ شہزادی بن جائے گی۔ اب زین کو چاند کی 14ویں رات کا انتظار تھا۔ جیسے ہی چاند کی 14ویں رات آئی تو زین زویا پری کی مدد سے زولال جن کے محل میں دوبارہ پہنچا اور پھر چاند کے ساتھ ساتھ پورے باغ میں پر بھی نظر رکھنے لگا۔ اسی طرح آدھی رات گزر گئی۔ آدھی رات کے وقت جب چاند کی روشنی باغ کے خاص حصے پر پہنچی تو ایک پھول سے نیلے رنگ کی روشنی پھوٹ کر دور دور تک جاتی ہوئی دکھائی دی۔ پھول نے بے انتہا چمکنا شروع کر دیا۔ یہ دیکھتے ہی زین پھول کی طرف دوڑا تاکہ اسے جلدی سے توڑ سکے۔ جیسے ہی وہ پھول تک پہنچا اور پھول کو توڑنے کے لیے ہاتھ میں لیا تو زولال جن نمودار ہوا اور زین کی منت سماجت شروع کر دی کہ وہ پھول کو نہ توڑے، اس کے بدلے میں وہ جو چاہے گا اسے دے دے گا۔ اس سے پہلے کہ زین کوئی جواب دیتا، زویا پری
آ گئی اور کہنے لگی زین اس کی باتوں میں نہ آنا، جیسے ہی تم نے پھول چھوڑا یہ ہم سب کو مار دے گا اور شہزادی گلبنش بھی پھول ہی بنی رہے گی، تم اس کی پرواہ نہ کرو اور جلدی سے پھول کو توڑ کر مسل دو تاکہ شہزادی گلبنش جن کی قید سے آزاد ہو جائے۔ ایک جھٹکے سے زین نے وہ پھول توڑ دیا اور جلدی سے مسل دیا تو زلال جن ٹکڑے ٹکڑے ہو کر ہوا میں بکھر گیا اور شہزادی گلبنش اپنی اصلی حالت میں واپس آ گئی۔ شہزادی گلبنش اپنی اصلی حالت میں آتے ہی سب کا بہت زیادہ شکریہ ادا کیا کہ انہوں نے اسے ظالم جن کی قید سے آزاد کروایا اور بہت خوش ہوئی، اور زین اور سعد بن اخلاق کا بھی بہت زیادہ شکریہ ادا کیا۔ اس کے بعد زویا پری نے ان سب کو پرستان کی سیر کروائی۔ اس کے بعد زین، سعد بن اخلاق اور شہزادی گلبنش کو اپنے ملک واپس حفاظت سے چھوڑنے کے لیے چل پڑی۔ نکلتے وقت زویا پری نے سعد بن اخلاق اور زین کا بہت زیادہ شکریہ ادا کیا کہ انہوں نے ایک ظالم جن کی قید سے پرستان کو آزاد کروایا۔ پھر وہ سب بادشاہ ایران شمشیر علی کے پاس پہنچے۔ بادشاہ اپنی بیٹی کو زندہ سلامت دیکھ کر بہت خوش ہوا اور اپنی بادشاہی زین کے سپرد کرنا چاہی، لیکن زین نے بادشاہ بننے سے انکار کر دیا، جس پر بادشاہ زین کی شادی اس سے کرنا چاہتا تھا۔ اس کی شرط بھی یہی تھی کہ جو شخص بھی شہزادی گلبنش کو زلال جن کی قید سے آزاد کروائے گا اسی کے ساتھ شہزادی کی شادی کی جائے گی۔ بادشاہ نے اس خواہش کا اظہار کیا۔ زین کی خاموشی پر سعد بن اخلاق نے رضامندی ظاہر کر دی۔ ان کی شادی شہزادی گلبنش کے ساتھ ہو گئی اور وہ دونوں ہنسی خوشی زندگی گزارنے لگے۔ کچھ عرصے کے بعد بادشاہ نے زین کو اپنا تخت و تاج بھی سپرد کر دیا۔